شہر میں وبا پھیل چکی تھی کہ لوگ شدید خوف کا شکار تھے۔ کئی نقل مکانی کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ایسے میں شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے لوگوں کے لیے خاص ہدایات جاری کر دی تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیت پیدا نہ ہو اور وہ ان ہدایات کے مطابق اپنا بچاؤ کر سکے۔ جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں۔ بھیڑ والی جگہوں پر جیسے بازار، کھیل کے میدان، اسکولز اور ادارے بند رکھیں اور اپنے کپڑے سرکے سے دھوئیں۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ بیمار افراد کو باقی لوگوں سے 40 دن تک الگ رکھا جائے۔ اس عمل کو الاربعین یا کوارنٹائن کا نام دیا گیا۔ خیال رہے کہ ہم 2020 کے کرونا کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ 11ویں صدی عیسوی میں ایران میں طاعون یعنی پلیگ کی وبا کی بات کر رہے ہیں، اور شہر کے جن سب سے بڑے ڈاکٹر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ عظیم مسلمان فلسفی، سائنسداں اور ماہر طب ابن سینا ہیں۔ جب 2020 کے آغاز میں کرونا کی وبا نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ، سیلف آئسولیشن اور کوارنٹائن جیسے بہت سے انوکھے ٹرمینالوجیز اصطلاحات کا استعمال عام ہوتے دیکھا۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق انٹرنیٹ پر کوارنٹائن لفظ کی سرچ میں 100 گنا اضافہ دیکھا گیا۔ ایسے میں بہت سی ایسے ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی سامنے آئے جن کے مطابق کوارنٹائن اور اس سے متعلق ضابطۂ کار کی بنیاد ابن سینا نے رکھی۔ ابن سینا کی ان معلومات سے ہمیں اس دور کے مسلمانوں کی سائنسی ترقی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معلومات آج 2025 میں بھی کارآمد ہیں۔ یوں تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ابن سینا کی زندگی سے جڑا رہا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ذمہ داریاں ان کے سر پر تھی۔ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار طبیب تھے، فزیشین تھے، بلکہ ایک سائنسی اور علمی محقق، ایک استاد اور شاہ دربار کے سیاسی اور انتظامی امور کے نگران بھی تھے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے مضامین میں اپنا بہت زیادہ حصہ ڈالا، لیکن جن مضامین کا ذکر کے بغیر بات ادھوری ہے ان میں طب، فلسفہ اور الہیات شامل ہیں۔ ابن سینا سے 450 کے آس پاس کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، جن میں سے آج کی تاریخ میں صرف 240 ہی موجود ہیں۔ ان سب میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں جو اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ القانون فی طب، انگلش میں اس کو کینن آف میڈیسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1025 میں یہ ضخیم کتاب شائع ہوئی جن میں الفاظ کی تعداد 10 لاکھ کے ناقابل یقین حد کو چھوتی ہے۔ یہ کتاب اپنے آپ میں انسائکلوپیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب یورپ میں مریض کو تکلیف سے بچانے کے لیے اینستھیشیا دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے بے ہوش کرنے کے عمل میں مزید نفاست پیدا کی۔ ابن سینا کی زندگی میں انسانیت ایک بنیادی قدر تھی۔ وہ اپنے مریضوں کا نہ صرف علاج کرتے بلکہ انہیں امید بھی دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیماری صرف جسم کی نہیں دل کی بھی ہوتی ہے، اور علاج میں اخلاق، تسلی اور دعا کا بھی کردار ہے۔ ان کے شاگردوں سے منقول ہے کہ ایک غریب کسان ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ تو ابن سینا مسکرائے اور دوائیں خود خرید کر دی اور کہا کہ دوا وہی فائدہ دیتی ہے جو دل سے دی جائے۔ انہوں نے اپنی تعلیمات میں کہا کہ علم اس وقت تک مفید نہیں جب تک وہ انسانیت کے لیے استعمال نہ ہو۔ آج بھی جب ہم جدید سائنس، فارماکولوجی یا سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ابن سینا کا نام پس منظر میں چمکتا ہے۔ ان کے نظریات نے انسان کے جسم اور دماغ کے تعلق کے درمیان کو سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ ان کی فلسفیانہ فکر آج بھی علم و یقین کے تعلق کو سمجھنے میں رہنمائی دیتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ دونوں حقیقت کے 2 رخ ہیں۔ ان کے نظریات واجب الوجود نے آج کے کومولوجیکل آرگیومنٹ کی بنیاد رکھی، اور ان کے طبی تحریروں نے پریونٹیو میڈیسن یعنی بیماریوں سے بچاؤ کے علم کو جنم دیا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ابن سینا آج بھی ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے بھی عالم ہیں۔ ابن سینا کی زندگی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں عمل میں زندہ رہتا ہے۔ عقل اور ایمان جب ساتھ ہوں تب انسان کامل بنتا ہے۔ علم کی کوئی سرحد نہیں، یہ انسانیت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ ان کی شخصیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اگر نیک نیتی، صبر اور سچائی کے ساتھ علم کی تلاش کرے تو وہ صدیوں بعد بھی روشنی بن سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم جانیں گے کہ ابن سینا کے علاج کرنے کے طریقے کے بارے میں جو کہ نہایت دلچسپ ہیں، ہم یہاں بیان کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک وزیر کی بیٹی کسی حادثے میں زخمی ہو گئی
اور اس کے کولہے کی ہڈی اپنے تن سے جدا ہو گئی۔ لہٰذا اس کے والد نے بہت سے حکیموں سے اس کے بارے میں بات کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کسی بھی غیر مرد کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ اس کے والد نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ آخرکار اس شخص کو ایک حکیم کا پتہ ملا۔ حکیم علاج کرنے پر راضی تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اس کے بدلے میں ایک موٹی تندرست گائے چاہیے۔ وہ شرط اس نے قبول کر لی۔ جب وہ شخص صحت مند گائے لے کر حکیم کے پاس پہنچا تو حکیم نے کہا کہ آپ 3 دن بعد اپنی بیٹی کو اسی جگہ پر لے کر آئیں۔ 3 دن تک حکیم نے اس گائے کو کچھ بھی کھانے کو نہ دیا۔ گائے کا پیٹ بالکل سکڑ کر اندر چلا گیا۔ خیر 3 دن بعد وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا تو حکیم نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا لیجئے اور اس کی دونوں پیروں کو گائے کے پیٹ کے ارد گرد باندھ دیجئے۔ حکیم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حکیم نے بہت سا چارہ اور گھاس گائے کے سامنے رکھ دی۔ کیونکہ وہ 3 دن سے بھوکی تھی، اس نے تیز تیز چارہ کھانا شروع کر دیا۔ حکیم نے نمک والا پانی بھی گائے کے سامنے رکھا۔ جیسے ہی گائے نے وہ پانی پیا تو اس کی پیاس مزید بڑھ گئی اور مزید پانی پی لیا، لیکن ان سب سے گائے کا سوکھا ہوا پیٹ پھیل کر کئی گنا بڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اوپر بیٹھی لڑکی کو تکلیف ہونے لگی۔ لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی کہ اچانک سے کھڑاک کی آواز آئی اور لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ لڑکی کو گائے سے اتروا لیں اور والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کے کولہے کی ہڈی اپنی جگہ واپس آ گئی ہے۔ اب آپ اسے اپنے گھر لے جائیں اور آج سے یہ گائے میری ہے۔ ناظرین، یہ ذہین اور دانشور حکیم کوئی اور نہیں بلکہ ابو علی سینا یعنی ابن سینا تھے، جو اپنی ذہانت و دانشمندی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ مولجات بختیہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شہزادے کو ملیخولیہ کا شدید مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ملیخولیہ یعنی آج ہم جسے نفسیاتی بیماری کہتے ہیں یا ڈپریشن کہتے ہیں۔ اس بیماری میں انسان اداسی اور احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بیماری میں مبتلا اس شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ ایک گائے بن گیا ہے، جس کی وجہ سے بالکل گائے کی طرح آوازیں نکالتا اور ہر کسی سے کہتا کہ مجھے ذبح کر دو کیونکہ میرا گوشت نہایت لذیذ ہے۔ بظاہر اس کا مرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور فاقے کرنے لگا، حتیٰ کہ وہاں جتنے بھی ماہر طبیب تھے سبھی اس کے علاج سے عاجز آ گئے تھے، جبکہ ابن سینا اس وقت وزیر کے عہدے پر فائز تھے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے شہزادے کی حالت زار کے بارے میں اصرار کیا تو ابو علی سینا نے شہزادے کے علاج کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے شہزادے کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم اب خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصاب آ رہا ہے، جس پر شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی بے چینی سے قصاب کا وہ انتظار کرنے لگا۔ اب آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جب ابو علی سینا چھریاں لے کر شہزادے کے پاس پہنچ گئے اور زور زور سے یہ کہنے لگے کہ وہ گائے کہاں ہے، لے آؤ تاکہ میں اسے ذبح کر سکوں۔ جب مریض کو پیش کیا گیا تو ابن سینا نے اپنے خادموں سے کہا کہ گائے کو نیچے لٹاؤ اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، جس پر خادموں نے شہزادے کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ جب ابن سینا چھریوں کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہنے لگے ارے یہ گائے تو بہت ہی کمزور ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو ذبح کیا جا سکے، اور اپنے خادموں سے کہا کہ اسے کھول دو اور کچھ دن اسے اچھی غذا کھلاؤ تاکہ یہ گائے اچھی طرح سے صحت مند ہو جائے اور پھر ہم اسے ذبح کریں گے۔ ابن سینا کے کہنے کے مطابق ان کے خادموں نے ہدایت کے مطابق شہزادے کو اچھی طرح کھانا کھلایا اور شہزادے نے بھی خوشی خوشی کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ اب شہزادے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے ذبح ہونے کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، لہٰذا وہ حسب معمول اچھی طرح کھانے پینے لگا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے اور اس قابل ہو سکے کہ اسے ذبح کیا جا سکے۔ جبکہ آہستہ آہستہ اس کے کھانے میں دوائیں بھی دی جانے لگی تھی اور 1 ماہ کے اندر ہی وہ تندرست ہو گیا۔ اس طرح ابو علی سینا نے اپنی ذہانت اور حکمت کی بنا پر ایسے عجیب و غریب مریض کا علاج بڑی کامیابی کے ساتھ کر دکھایا۔ دوستو، ابن سینا ہی نے دواؤں کی مقدار کتنی دینی چاہیے یہ بھی طے کیا۔ ابن سینا کی حکمت سے بھرے اور کئی واقعات ایسے ہیں جن کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، ابن سینا کا قول ہے
جو کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں نے علم کو دولت نہیں عبادت سمجھ کر حاصل کیا، اور جب عقل نے حقیقت کا دروازہ کھولا تو دل نے خدا کو پا لیا۔ یوں ابن سینا کی زندگی کا سفر ختم ہوا، مگر ان کے علم کی روشنی آج بھی عقل کے راستوں کو منور کر رہی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیں، آپ سے ہماری ملاقات اگلے ویڈیو میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔